کے بعد اور جس طرح سے ہندوتوا پروان چڑھا انڈیا میں گزشتہ 8 سے 10 برسوں کی ہے، یہ ہندوستان کا اندرونی بات ہوتی ہے. وہ آتا ہے اور مودی جی کو تفسیر دیتا ہے کلکی کی، وشنو کا 10واں اوتار، جو کلی بیسیکلی چائنا کا منہ کالا ہوا ہے اور ویسٹ کا بھی ہے، اور انڈیا کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ تو بڑا ہو رہا ہے. میں وہ اپنے آپ کو ایونچولی ایک ہندو سپر پاور کے طور پہ ایک ملٹی پولر ورلڈ میں اپنا ایونچولی حصہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انڈین گروئنگ سپیس ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، وہ پاکستان کے لیے کتنی زیادہ خطرناک ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی کمپیریزن ہے انڈیا کے ساتھ، یا اب ہم یہ مقابلہ چھوڑ دیں جو ہم ہوا میں یا باتوں میں یا کتابوں میں جو مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ؟ آپ نے کبھی کسی انڈین پرائم منسٹر کو سوٹ پہنے دیکھا ہے 47 سے لے کر؟ جی بالکل، جو بھی دیکھنا ہے وہ ویسٹ کوٹ میں ہوں گے، اپنے لباس میں ہوں گے، شلوار کی. یہ سٹارٹ پرانا ہے. انڈیا آتا ہے 5 کی بات ہوتی ہے، وہ آتا ہے اور مودی جی کو تفسیر دیتا ہے کلکی کی، وشنو کا 10واں اوتار، جو کلی. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کچھ چیزیں کیا کامن ہے؟ ایک ویسٹ کامن ہے، ایک انڈیا کامن ہے، تیسرا چائنا کامن ہے. اب ویسے جہاں چائنا اور انڈیا ہے تو مطلب بیسیکلی چائنا کا منہ کالا ہوا ہے اور ویسٹ کا بھی ہے، اور انڈیا کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ تو بڑا ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انڈین گروئنگ سپیس ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، وہ پاکستان کے لیے کتنی زیادہ خطرناک ہے، یا ہاؤ مچ ڈز اٹ میک اس انسیکیور؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کی جو سوچ ہے یا جو گلوبل اسٹریٹجک ایمبیشن ہے وہ گلوبل ہے اور لانگ ٹرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ میری ناقص رائے میں وہ اپنے آپ کو ایونچولی ایک ہندو سپر پاور کے طور پہ ایک ملٹی پولر ورلڈ میں اپنا ایونچولی حصہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ اس کی خواہش اور لانگ ٹرم اسٹریٹجک ویژن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی کمپیریزن ہے انڈیا کے ساتھ، یا اب ہم یہ مقابلہ چھوڑ دیں جو ہم ہوا میں یا باتوں میں یا کتابوں میں جو مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ؟ دیکھیے، آپ نے کبھی کسی انڈین پرائم منسٹر کو سوٹ پہنے دیکھا ہے 47 سے لے کر؟ جی بالکل، جو بھی دیکھنا ہے وہ ویسٹ کوٹ میں ہوں گے، اپنے لباس میں ہوں گے، شلوار کی. یہ سٹارٹ پرانا ہے. قائد اعظم سوٹ میں تھے، نہرو سلوار کرتے میں تھا. یہ بیماری نئی نہیں ہے. انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر دکھا دے جس نے کبھی سوٹ پہنا ہو، یا انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر دکھا دیں جس نے کبھی تقریر کی ہو کسی انٹرنیشنل فورم میں اپنی زبان کے علاوہ، یا انڈیا کا پرائم منسٹر دکھا دیں جس کے ساتھ 46 36 35 گاڑیاں چلتی ہیں. کہ یہاں صرف جو ہیں ہندو رہ سکتے ہیں، یہ ہندو راشٹریہ ہے. یہاں پہ اگر کوئی، یا بھارت بر صغیر میں جو لوگ ہیں یہ ہندو ہیں، اور یہ صرف ہندوؤں کے لیے جگہ بنی ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ابھی جو RSS مودی سرکار آئی تو انہوں نے گھر واپسی کا پروگرام شروع کیا. گھر واپسی مطلب یہ کہ جو مسلمان دلت وغیرہ جو تھے، یہ جو ہندو پہلے تھے، یہ مسلمان ہو گئے، تو ایسا کام کیا جائے کہ ان کو واپس ہندوازم کی ہندو بنایا جائے. تو یہ گھر واپسی کا پہلے 20ویں صدی کے شروع میں شدھی کا جو پروگرام تھا، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. کہ یہ جو بنیادی یہ جو زمین ہے بر صغیر کی، یہ ہندوؤں سے بلانگ کرتی ہے، اور یہاں پہ کوئی غیر ہندو نہیں رہ سکتا. تو یہ بنیادی طور پہ یہ سارا اس وقت انڈیا 10,000 ٹروپس LAC پہ موو کرتا ہے. بھارت کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں، گول ہیں، مطلب لمبا سوچ رہا ہے، گریٹ پاور آبجیکٹیوز ہیں. ایک کویشچن یہ بنتا ہے، ہم نے انڈیا کے ساتھ آزادی حاصل کی، پاکستان کی لیڈرشپ کے کبھی کیوں اتنے بڑے آبجیکٹیو نہیں رہے؟ اور ساتھ میں ہی آپ نے بات کی کہ سوویت یونین کی بات کی کہ اس دور میں بھی وہ آٹونومی ایکسرسائز کرتے تھے. آج نہیں، صرف امریکہ کے لیے وہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں آٹونومی چاہیے، وہ اس وقت بھی آٹونومی. یہ پاکستان کے اندر آٹونومی کی کبھی بات کیوں نہیں ہوئی؟ ہم آٹونومی صرف سیاستدانوں نے جلسوں کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ تقریر کر دو، سائفر آ گیا ہے اور جناب یہ ہم آٹونومی ہے ہماری، جناب معاملے میں انٹرفیئر نہ کیا جائے. ہمارے ملک میں تو کبھی اس لیول پہ بات نہیں ہوئی. ہم تو ایسا لگتا ہے جیسے سرنڈر کر دیتے ہیں ہر چیز کے اندر.
لیکن انڈیا میں اٹانومی کی بھی بات ہو رہی ہے اور وہ کنٹینیوسلی گلوبلی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گلوبل ڈیزائنز ہیں. ہمارے نہ گلوبل ڈیزائن ہے نہ ہی ہم اٹانومی پورے 75 سال میں. اس کی کیا وجہ